نازل ہو گئی اور ملائکہ نے یہ بھی خبر دی بخن بخن لکا یبن ابی طالب من مثلک یا علی یباہی اللہ تبارک و تعالی بکال الملائکہ، امیر المومنین سے ملائکہ یہ خبر دے رہے ہیں یا علی آپ خوش قسمت ہے، کون آپ کی طرح ہو سکتا ہے، پروردگار عالم آسمانوں میں آپ پر مباحات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ تو اس آیت کا دوسرا مصداق علماء بیان کرتے ہیں کربلا میں علمدار عباس ہے۔ عباس نے اپنے تمام اپنے اعضاء و جوارح کو، آنکھوں کو، سینے کو، ہاتھوں کو، اپنے بھائیوں کو، 4 بھائی تھے، سب کو سب کچھ اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، اللہ کے مرضات کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو خریدنے کے لیے خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس لیے عباس نے اپنے آپ کو اس آیت کا، آیہ مجیدہ کا دوسرا مصداق بنا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے ہے عباس ایک عظیم لشکر ہے حسین کے لیے۔ روایات میں ہے کچھ لوگ لشکر ہے، ملت ہے۔ ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ابراہیم ایک ملت ہے۔ امام خمینی نے بہشتی، شہید بہشتی کے بارے میں کہا بہشتی ایک ملت ہے۔ امام حسین کی نگاہ میں عباس ایک ملت ہے، ایک عظیم لشکر ہے۔ اسی لیے جب اذن جہاد کے لیے آئے تو کیا فرمایا؟ آپ علمدار ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، ہاں اب آ کر آپ چلے جائیں تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ کوئی لشکر نہیں تھا، ہاں سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ لشکر تو لشکر کی طرح ہے عباس۔ عباس خود ایک عظیم لشکر ہے۔ اسی لیے جب عباس میدان میں اترتے تھے دشمن سمجھتے ہیں، دشمن جب عباس کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو شاعر کا یہ کہنا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا ایک عظیم لشکر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ عباس ایک عظیم لشکر ہے۔ اسی لیے عباس سب سے آخر میں، پہلے علی اکبر گئے، قاسم گئے، تمام اصحاب گئے، ہاں کیوں عباس پہلے نہیں گئے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں عباس علمدار ہے، سپہ سالار ہے، قوام لشکر ہے عباس، پرچمدار ہے عباس۔ جب تک عباس ہے تو اسیری کی بات نہیں ہوتی ہے، جب تک عباس ہے انکساری کی بات نہیں ہوتی ہے، جب تک عباس ہے خیام میں، خیموں میں سکون ہے، آرامش ہے، چین ہے، سکینہ کا دل مطمئن ہے، زینب کا دل مطمئن ہے۔ جب تک عباس حسین میدان میں، قتلگاہ میں جاتے ہیں، اکبر کی لاش پر گئے، قاسم کی لاش پر گئے، جون کی لاش پر گئے، حبیب کی لاش پر گئے، تمام لاشوں کو اٹھانے کے لیے حسین گئے، مطمئن ہے، محافظ حرم علمدار پرچمدار موجود ہے، عباس تشریف فرما ہے تو جانتے ہیں علمدار موجود ہے۔ اسی لیے اسیری کی نہیں کہا الان انکسر ظہری، انکسار کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ عباس موجود ہے۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں تاریخ میں پرچم کسے دیتے ہیں؟ اس شخص کو دیتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے دشمن حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے زینب نے کہا جب اذن جہاد کے لیے گئے عباس، زینب نے کہا اب مجھے یقین آیا میری اسیری کا وقت قریب آیا ہے۔ تو عباس یہ ہیں علمدار، سپہ سالار، قوام لشکر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام سجاد نے فرمایا عباس کے مقام کو، عباس کی منزلت کو ائمہ اطہار نے بھی بیان کیا۔ کان عمی العباس، میرا عباس، چچا عباس کیا ہے؟ اس کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ فقط آثرا یعنی اس نے قربانی دی، ایثار کیا، ابلا یعنی اس نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی جان کو خدا کی مرضی کے لیے، رضا الہی کے لیے حسین پر، امام وقت پر قربان کر دیا۔ حتی قطعت یداہ، عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں بازو قلم ہو گئے، اس حد تک۔ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَنَاحَيْنِ، اس کے بدلے میں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں عباس کے لیے۔ يَطِيرُ بِهِمَا فِي مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ، عباس ملائکہ کے ساتھ جنت میں ان پروں کے ذریعے پرواز کر رہے ہیں۔ عباس کی کتنی منزلت ہے، ملائکہ کے ساتھ ہے، جنت میں ہے عباس۔
اس کے بعد فرمایا جس طرح جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ بھی جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام سجاد کا جملہ ہے ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ عباس کے لیے اللہ کے ہاں ایک ایسی منزلت ہے، مقام ہے، جائگاہ ہے، رتبہ ہے، قیامت کے دن جمیع الشہداء، تمام شہداء عباس کی منزلت کو دیکھ کے غبطہ کریں گے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب دیکھیں قاسم ابن حسن کا جملہ لم یزل الغلام یقبل یدیہ ورجلیہ حتی اذن لہ۔ ولایت مداری یا ولایت پذیری یعنی ولایت کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، ان کے لیے آپ کربلا میں جائیں نا، قاسم